لوگوں کو معذرت کے ساتھ عرف میں چرسی بھی کہا جاتا ہے، ہیروئنچی بھی کہا جاتا ہے، موالی بھی کہا جاتا ہے، پوستی بھی کہا جاتا ہے، مختلف قسم کے نام ہیں، لیکن یہ نارمل لوگ نہیں ہوتے اور معاشرے میں ان کو پسند نہیں کیا جاتا، بیکار۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد جن چیزوں سے ڈرایا جا رہا تھا یہ لوگ ان چیزوں میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، پھر پچھتاتے بھی ہیں۔ ہمارے اسکول کے زمانے کے ایک ساتھی تھے، وہ اسی طرح کھیل کود میں وقت بہت ضائع کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا میں بھی کوئی پاکستانی ٹیم کا کوئی بڑا کپتان بن جاؤں گا، وہ کچھ بھی نہیں بن سکے۔ والدین ان کو سمجھاتے کہ بھائی کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو مستقبل میں تاکہ کوئی کما سکو۔ تو میں ان کو دیکھتا تھا جب انہوں نے زندگی برباد کر دی۔ اب ظاہر ہے ایک وقت تک والدین کھلاتے ہیں، باپ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ خود ریٹائر ہو جاتا ہے، بھائی پھر زیادہ خیال نہیں کرتے، شادیوں کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ گلی گلی دھکے کھاتے تھے۔ میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا اور آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہ میری معاشرے میں کوئی عزت ہے اور نہ کوئی میری بات سنتا ہے اور نہ مجھے اس عمر میں ملازمت ملتی ہے۔ تو ہمارے اسکول کے ساتھی نہیں تھے، مجھ سے عمر میں تھوڑے زیادہ تھے، کہیں آپ یہ سمجھیں اس عمر میں تو میں بھی شاید اسی عمر میں ہوں گا، تو ہم سے ذرا زیادہ تھے، ذرا نہیں کافی زیادہ تھے۔ تو خوف اور لالچ کے پیچھے ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ امریکہ جو دنیا میں اتنی محنتیں کر رہا ہے، کہیں کسی کو لڑوا رہا ہے، کہیں سلو کروا رہا ہے، برطانیہ محنتیں کر رہا ہے، جاپان محنتیں کر رہا ہے، یہ تمام محنتوں کے پیچھے یہی ہے۔ ابھی سنا ہے کہ چائنا نے ساری دنیا کا تانبا خرید رہا ہے، بڑے بڑے ڈیم بنا رہا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ دنیا میں کہیں پانی کی قلت نہ ہو جائے اور میری آبادی بہت ہے، میں پہلے سے ڈیم بنا لوں۔ دیکھو خوف کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ڈیم بنا لیے۔ تو ہر ایک کو خوف ہوتا ہے اور ہر ایک کو لالچ بھی ہوتی ہے۔ انہی دو چیزوں کے پیچھے جب یہ خوف اور لالچ کا عنصر نکل جائے پھر عمل میں جان نہیں رہتی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ صبح دفتر جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، جو روزگار ہے جن لوگوں کا بڑے خوش ہیں، ہونا بھی چاہیے، بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں۔ کسی کی 20,000 تنخواہ ہے، کسی کی 30,000 ہے، کسی کی 1 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے۔ لالچ ہوتی ہے کہ مجھے مہینے کے بعد 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ لالچ نہ رہے اور یقین نہ آئے کہ پتہ نہیں ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے، پھر آپ اتنے شوق سے صبح صبح دفتر نہیں جائیں۔ ٹرائی کریں گے، جا کے دیکھ لیتا ہوں شاید مل جائے، شاید نہ ملے۔ لہذا کسی دن آنکھ نہیں کھلی یا اٹھنے کا دل نہیں چاہا تو سوتے رہیں گے 12 بجے تک، ویسے پہنچ کے کون سا کچھ مل جائے گا وہاں۔ تو ایسے ڈھیلے ڈھیلے جائیں گے اور وہاں کام بھی ایسے کریں گے بے رغبتی کے ساتھ، پتہ نہیں ہے ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے۔ اور جب یقین ہوتا ہے تو پھر محنت کرتا ہے انسان۔ تو میرے بھائی، چونکہ جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف یہ ختم ہو گیا ہے، لہذا جن اعمال پہ جنت ملتی ہے، جن اعمال پہ جہنم سے بچت ہوتی ہے، ان اعمال میں جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ نماز دیکھ لو نا، نماز میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا 8-9 گھنٹے ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں۔ دکاندار کو 12 گھنٹے دکان پہ لگ جاتے ہیں، نماز میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ لیکن جو نماز پڑھنے والے نمازی ہیں ان کی حالت اگر دیکھ لی جائے تو ایسے نماز پڑھنے آتے ہیں جیسے کوئی ہانک کے لا رہا ہو، ایسے بستر سے سست طریقے سے اٹھیں گے۔ فجر کی نماز میں شروع میں تو پہلی صف بڑی بھی ہوتی ہے، اکثر دوسری تیسری رکعت میں لوگ پہنچتے ہیں، لیٹ پہنچ رہا ہے ہر آدمی، اور 75% آبادی فجر کی نماز میں، 75 کیا بلکہ 90% آبادی فجر میں غائب ہوتی ہے، اٹھتے ہی نہیں۔ یہی اگر کوئی ملازمت لگ جائے نا، صبح 4 اسٹیل مل جانا ہے، 4 بجے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں مل کیا رہا ہے 50,000 60,000، یہاں جنت مل رہی ہے۔ لیکن اس جنت کا چونکہ یقین نہیں ہے دلوں کے اندر، پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ ایسا تو نہیں ہم محنت کریں آئیں اور قبر میں جا کے کچھ بھی نہ نکلے، تو اس لیے ٹرائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پڑھ کے دیکھ لو، ملنی ہوئی تو مل جائے گی، نہیں ملی تو چلو چند کچھ تھوڑی سی نمازیں ہی ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا، تو اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں۔ تو میرے بھائی، جب یقین ہوتا ہے جنت کا اور جہنم کا تو پھر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹی قربانی دینا بھی بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کوئی سیدھے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوگا نا، آپ اسے اتنا کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس کے لیے اتنا سا ہاتھ بدلنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا؟ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، الٹے ہاتھ سے کبھی نہیں کھایا، منع کیا ہے، سب کو معلوم ہے کتنا آسان عمل ہے، لیکن جسے جنت کی لالچ نہیں ہے وہ الٹے ہاتھ سے بھی کھائے گا۔ اب ہاتھ بدلنے میں نہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نہ توانائی خرچ ہو رہی ہے، نہ عزت داؤ پہ لگ رہی ہے، کچھ بھی قربانی نہیں ہے، مگر وہ شریعت کے اس حکم کو اتنا فضول سمجھتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، میں نے الٹے ہاتھ سے کھا لیا ہے۔ ایک عالم سفر کر رہے تھے، انہوں نے ہوائی جہاز میں کسی نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا، ان عالم نے کہا بھی سیدھے ہاتھ سے کھا لو، وہ تنگ غصے ہو گئے، وہ کہنے لگے تو یہ مولویوں نے لوگوں کو الٹے سیدھے کے چکر میں بہت ڈالا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ یہ واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز میں، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھا لو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ مولویوں نے لوگوں کو الٹے سیدھے کے چکر میں اتنا ڈالا ہوا، الٹے ہاتھ سے یہ کرو اور سیدھے ہاتھ سے یہ کرو، اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا اس میں اتنی ٹائم لگتا ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں۔ تو مفتی تقی صاحب نے اس سے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے، آپ جو کھا رہے ہیں اس سے کیا آپ کیا بن گئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں یا چاند پہ؟ کہیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جو الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اس کے امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں، اور جو سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے۔ آج تک کوئی ایسی ریسرچ آئی سائنسدانوں کے سامنے؟ ہاتھ بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی، اس کے بجائے یوں کھا لو، تو نہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مگر بات کیا ہے کہ دنیا کی خاطر بڑے سے بڑا قانون آسان، دین کی خاطر چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی وبال جان، اس پہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ مجھے جنت اور جہنم پہ یقین ہے یا نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو کسی عالم کے پاس آئے، اس سے پوچھے حضرت یہ مجھے شبہات ہیں جنت کے بارے میں، یہ شبہات ہیں جہنم کے بارے میں، یہ مجھے شبہات ہیں۔ قرآن نے ہر شبہے کا جواب دیا ہے۔ قرآن صرف ایسی کتاب نہیں ہے جو بتا دے، قرآن منوانے والی کتاب ہے، دلائل دینے والی کتاب ہے۔ قرآن بتاتا بھی ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے، اور اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوائی بس دعوے کر کے چھوڑ دیا لوگوں کو۔ اول تو اللہ دعوے بھی کر دیتے، تو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ دعوے نہیں کیے، دعوے برائے دعوے کر کے ان کو دلائل کی دنیا میں دلائل سے جو ہے نا ان کو مزین کیا ان دعووں۔ تو اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنا ایمان، اور پھر جو ہے جب پھر یہ دیکھیں کہ ملنے والا، کہ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، باتیں تو یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ہیں، دلائل کی دنیا تو بہت وسیع ہے۔ قرآن نے جو دلیل دی ہے نا، اس کی میں چھوٹا سا خلاصہ بتا رہا ہوں، خلاصہ۔ دیکھیں میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن بھی بار بار اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیکھو کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک میں سافٹ ویئر ڈالے جاتے ہیں تو کوئی پروگرام وجود میں آتا ہے، یہ سافٹ ویئر خود بخود بنتے ہیں یا ان کا کوئی